گزشتہ جمعہ حافظ قرآن کی فضیلت ہم لوگ سن رہے تھے کہ حافظ قرآن کا کیا مقام ہوتا ہے۔ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کے ماں باپ کا اتنی اچھی طرح اعزاز اور اکرام فرمائیں گے۔ حافظ قرآن بننا معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کے 30 پاروں کو یاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ قرآن مجید کے 30 پاروں کو اپنے سینوں کے اندر بٹھانا، اس کو محفوظ کرنا کوئی آسان اور معمولی کام نہیں ہے۔ حافظ قرآن بننے کے لیے قرآن مجید کے 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کے لیے مسلسل محنت کرنا پڑتا ہے، جدوجہد کرنا پڑتا ہے، کوششیں کرنا پڑتا ہے، اس کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ ٹھنڈ ہے تو مدرسے کو جانے کے لیے ٹھنڈ کی قربانی بھی دینا پڑتا ہے۔ حافظ قرآن بننا ہے، گرمی کا موسم ہے، گرمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حافظ قرآن بننا ہے، بارش کا موسم آ چکا ہے، مدرسے کو جا کر قرآن مجید یاد کرنا ہے تو اس کے لیے قربانی دینا پڑتا ہے۔ لیکن جب ایک طالب علم، جب ایک بچہ حافظ قرآن پڑھتا ہے، کلام پاک کو ازبر یاد کر لیتا ہے، قرآن مجید کے 30 پاروں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے تو بروز قیامت اللہ پاک اس حافظ قرآن کو ایک پیکج دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت حافظ قرآن کو ایک پیکج دیا جائے گا۔ وہ پیکج کیا ہوگا؟ کون سا پیکج ہوگا جو حافظ قرآن کو اللہ پاک دے رہے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ پاک حافظ قرآن کو بلا کر فرمائیں گے، اے حافظ قرآن، تو نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے کلام پاک کی عزت کی، اے حافظ قرآن، تو دنیا میں رہتے ہوئے میرے فرمان کی عزت کی، اے حافظ قرآن، تو دنیا میں رہتے ہوئے میرے قرآن مجید کی عزت کی۔ آج میں حافظ قرآن سارے مجمع کے سامنے تجھے عزت دوں گا، آج سارے مجمع کے سامنے تجھے عزت ملے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ پاک حافظ قرآن کو بلا کر فرمائیں گے، اے حافظ قرآن، جس طرح تو نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے فرمان کی عزت کی، میرے کلام پاک کا ادب اور احترام کیا، میرے قرآن مجید کی عزت کی، آج میں سارے مجمع کے سامنے تجھے عزت دلاؤں گا۔ اور اللہ پاک حافظ قرآن سے فرمائیں گے، اے حافظ قرآن، جا اپنے خاندان والوں کے پاس، اے حافظ قرآن، جا تو اپنے فیملی والوں کے پاس، اے حافظ قرآن، جا تو اپنے رشتہ داروں کے پاس، اے حافظ قرآن، جا تو اپنے بہن اور بھائیوں کے پاس، ان 10 آدمیوں کو آج لے کر آ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ کیا فرمائیں گے اللہ پاک حافظ قرآن سے؟ اے حافظ قرآن، اپنے خاندان والوں کے پاس چلے گا، اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گا، اور ایسے 10 آدمیوں کو آج لے کر آ میرے دربار میں جن 10 آدمیوں کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔
جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے، وہ جہنمی ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے روز حافظ قرآن سے فرمائیں گے، اے حافظ قرآن ایسے 10 آدمیوں کو اپنی فیملی میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے خاندانوں میں سے لے کر آ۔ حافظ قرآن جائے گا اپنے خاندان والوں کے پاس، حافظ قرآن جائے گا اپنے رشتہ داروں کے پاس، حافظ قرآن جائے گا اپنے بہن اور بھائیوں کے پاس۔ 10 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، جو جہنمی ہو چکے ہیں، جو دوزخی ہو چکے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں جلنا ہے۔ ایسے 10 آدمیوں کو حافظ قرآن بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ میں نے 10 آدمیوں کو لے کر آیا ہوا ہوں۔ اللہ پاک اس حافظ قرآن سے فرمائیں گے، اے حافظ قرآن تو نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے کلام پاک کی عزت کی، تو دنیا میں رہتے ہوئے میرے فرمان کی عزت کی، آج میں اس کلام پاک کی عزت کرنے کی بنیاد پر، آج میں اس کلام پاک کے فرمان کی عزت کرنے کی بنیاد پر، ادب اور احترام کرنے کی بنیاد پر ان 10 جہنمیوں کو جنت میں جانے کا فیصلہ سنا رہا ہوں۔ تو جو آدمی کے اوپر ہاتھ رکھتا جائے گا، جو آدمی کے طرف اشارہ کرتا جائے گا، جو آدمی کی طرف حکم کرتا جائے گا، میں اس آدمی کو جنت کی طرف بھیجتا جاؤں گا، جنت کا فیصلہ سناتا جاؤں گا، جنت کا فیصلہ کرتا جاؤں گا۔ بزرگان محترم، بروز قیامت یہ حافظ قرآن کو ایک جنت کا پیکج دیا جائے، یہ صرف حافظ قرآن کے لیے ہے، کسی غیرے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے میں نے گزشتہ جمعہ بتایا کہ آپ اپنے بچوں کو جتنی اچھی طرح دنیا کے اعتبار سے تعلیم دلا دیجیے گا، شرعی حدیث مبارکہ کے اندر یہ اس طرح کی فضیلت آئی ہوئی نہیں ہے۔ آج ہر ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا دار تو ضرور بنا رہے ہیں، آج ہر ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا دار ضرور بنا رہے ہیں، لیکن دیندار بہت کم والدین اپنے بچوں کو بنا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ہمارا مقام اونچا ہو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہمارا مقام اور مرتبہ اونچا ہو۔ آج ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا، پلسرات پر چلنے کے وقت کیا ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد بروز قیامت کیا ہوگا، کیا ہوگا، قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ ارے یہ تو دنیا ہے، عیش و عشرت کی جگہ ہے، موج مستی کرنے کی جگہ ہے، نہیں میرے دوستو، یہ دنیا عارضی جگہ ہے، اصل جگہ، اصل مرحلہ تو ہمارا آخرت کا مرحلہ ہے۔ اصل پوزیشن میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو ایسا بنا کر دنیا میں چھوڑ کر جائے کہ ہم دنیا سے جانے کے بعد ہمارا نام روشن کرے ہمارے اولاد، ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہم ایسے دیندار اولاد کو چھوڑ کر جائے کہ اس اولاد کے ذریعے قبر میں مجھے اور آپ کو راحت ملے۔ ہم ایسے اولاد کو دنیا میں چھوڑ کر جائے کہ ہماری دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے اولاد کے ذریعے ہماری قبر کے اندر چین ملے۔ ہم ایسے اولاد دنیا کے اندر چھوڑ کر جائے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے گھروں کے اندر کسی پریشانی کا سامنا
ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے. ایسی اولاد چھوڑ کر جانے کی اس وقت ضرورت ہے. ہم نہیں چاہتے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اسکول پڑھے، میرا بچہ ڈگری حاصل کرے، میرا بچہ PhD پڑھے، میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ انجینئر بنے، میرا بچہ ایجوکیٹڈ بنے. میرے بھائیوں، میں یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ تمام تعلیم اس وقت دلانا ضروری ہے. میں نہیں کہتا کہ ہمارا نہیں ہے، ضرور آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیے گا. یہ دنیا ہی کی تعلیم ہے. مرنے کے بعد اسکول میں پڑھائی جانے والی کتابیں دنیا ہی میں ہو جائے گی. ارے بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ احادیث مبارکہ اٹھا کر مطالعہ کیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد کون سی کتاب انسان کے ساتھ قبر میں آئے گی اور کون سی کتاب انسان کے قبر میں آ کر اس کی سفارشی کی ذمہ داری لیتی ہے. احادیث مبارکہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ اسکول پڑھا رہے، جس طرح دنیا میں اپنے بچے کو ترقی حاصل کرتے ہوئے، فرسٹ پوزیشن پر نمبرات حاصل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ قدم آگے بڑھا کر آپ یہ نیت بھی کیجئے، یہ کوشش بھی کیجئے کہ آخرت کے اعتبار سے بھی میرا بچہ اونچا ہو جائے، آخرت کے اعتبار سے میرا بچہ فرسٹ پوزیشن پر آئے، کہ ہم ہماری اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ دنیا میں رہتے ہوئے میرا بچہ جس طرح دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ نمبرات حاصل کر رہا ہے، ہر چیز میں آگے، اسی طرح میرا بچہ دنیا میں رہتے ہوئے نمازی بھی بنے، میرا بچہ دنیا میں رہتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے، میرا بچہ دنیا میں رہتے ہوئے قال اللہ قال الرسول کا سبق حاصل کرے. یاد رکھیے میرے دوستو، اگر آج تم اپنے اولاد کو ہر چیز سکھا رہے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہر چیز سکھا رہے ہو، اگر تم نے اسکول کی تعلیم دلا کر اپنے بچے کو آخرت کی تعلیم سے محروم کر دیا، اگر تم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچے کو اسکول میں داخلہ دلا کر اچھی سے اچھی تعلیم دلا دیا، قرآن مجید کی دولت سے محروم کر دیا، احادیث رسول کی دولت سے محروم کر دیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گریبان ہمارا ہوگا، ہاتھ ہماری اولاد کا ہوگا. کان کے پردے کھول کر دل کے کانوں سے سنیے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہوگا، گریبان میرا اور آپ کا ہوگا، ہاتھ ہماری اولاد کا ہوگا. اللہ کے دربار میں جا کر ہماری اولاد کہے گی، اے اللہ یہ میرا باپ ظالم تھا، اللہ یہ میرا باپ ظالم تھا، دنیا میں رہتے ہوئے مجھے دنیاوی اعتبار سے ہر نالج کی تعلیم دلا دیا، اے اللہ یہ میرا باپ ظالم تھا، مجھے دنیا کی ہر چیز حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کر کے آگے بڑھاتا رہا، خوشی محسوس کرتا رہا، عزت کی چوٹیوں پر چڑھتا رہا، اے اللہ میرا باپ ظالم ہے، اللہ آج میں کہتا ہوں میرے باپ کو جہنم میں بھیج دیجئے. کیوں کہیں گے ہماری اولاد آگے بڑھیے، ہماری اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتی ہے، اے اللہ دنیا کی تعلیم تو حاصل کرا دیا لیکن آخرت کی تعلیم سے مجھے محروم کر دیا، قرآن مجید کی تعلیم سے اے اللہ میرا باپ مجھے محروم کر دیا، احادیث رسول سے میرا باپ مجھے محروم کر دیا. میں قرآن مجید پڑھنا چاہتا تھا، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء سے لے کر 10 بجے تک اللہ میرے پاس وقت تھا، میں کہتا تھا میرے باپ سے، لیکن میرا باپ کہتا کہ بیٹا یہ تعلیم چھوڑ دے، تجھے اس میں آگے بڑھنا ہے. اے اللہ یہ میرا باپ ظالم ہے، اے اللہ اس کو جہنم میں بھیج. یہ ہماری اولاد بروز قیامت ہمارا گریبان پکڑ کر اللہ کی عدالت میں کہے گی. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم کیا چہرہ دکھا کر کھڑے ہوں گے؟ دنیا میں عزت 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 یاد رکھیے میرا فرمان نہیں ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں،
اللہ پاک جس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. آج میں اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے عزت چاہتے ہیں, یہی عزت آخرت میں بھی حاصل کرنا ہے. ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلانا ہے, حافظ قرآن بنانا ہے. کتنے بچے ہیں, ابھی 2 دن پہلے ہمارے اسکول کے اندر جہاں پر میں پڑھاتا ہوں, ایک نوجوان سے ہماری ملاقات ہوئی. یہ مجھے روڈ کا یہ بچہ ہے, مسجد یاسین کے آس پاس رہنے والا بچہ. وہ نوجوان PhD پڑھ رہا ہے, اس کی عمر 20 سال ہے. کتنے سال ہے؟ 20 سال ہے. میں ایک بچے کا داخلہ کرنے کے لیے جب اس کو لے کر گیا تو نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا, حضرت میری ایک خواہش ہے, میری ایک تمنا ہے, میری ایک آرزو ہے. میں نے پوچھا بھائی وہ کیا خواہش ہے آپ کی بتائیے, کیا آرزو ہے آپ کی بتائیے. اور نوجوان کہنے سے شرماتا رہا. میں نے اصرار کیا بھائی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے دل کے اندر جو بات ہے آپ اس کو پیش کیجیے. چنانچہ وہ نوجوان کہنے لگا, حضرت میری عمر 20 سال ہے, اس وقت میں PhD پڑھ رہا ہوں, اس سال میری اسکول کی تعلیم کا آخری سال ہے. اب میری ایک نیت ہے, میری ایک خواہش ہے, میری ایک تمنا ہے کہ میں اب حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں. کیا بننا چاہتا ہوں؟ بولو بھائی کیا بننا چاہتا ہوں؟ حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب کی ایک تمنا تھی, آج میرے والد صاحب نہیں ہے. میرے والد صاحب کی ایک تمنا تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے. آج میرے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اس والد صاحب کی تمنا کو پوری کرو, ہمارے والد صاحب کی خواہش کو مکمل کرو. میں چاہتا ہوں, میری ایک امید ہے کیا میں اس عمر میں حافظ قرآن بن سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ ضرور بن سکتے. انہوں نے کہا کہ میری عمر 20 سال ہے, میرا ذہن ادھر ادھر پھیل چکا ہے, کہ اس عمر میں بھی آپ مجھے حافظ قرآن بنائیں گے. میں نے کہا کہ من جدہ وجدہ, جو آدمی کوشش کرتا ہے, یاد رکھیے اللہ پاک کسی کی کوشش کو رائے گا جانے نہیں دیتے. اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. اللہ پاک کسی کی جدوجہد کو پانی میں جانے نہیں دیتے. میں نے اس سے کہا کہ آپ ضرور میرے پاس آئیے, میں بھی کوشش کروں گا, آپ بھی محنت کریں گے. دونوں کا نتیجہ سامنے رکھ کر میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کیجئے. میں بھی محنت کرتا ہوں, آپ بھی محنت کیجئے. دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ ہماری اس اسکول سے حافظ قرآن بن کر ضرور نکلیں. تو یہ نوجوان خوش ہونے لگا, خوشی کے مارے جھوم کر ہنسنے لگا. میرے دوستو, آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن مجید سیکھنا چاہ رہا ہے, قرآن مجید کو یاد کرنا چاہ رہا ہے. آپ کو یقین نہیں ہوگا, تعجب ہوگا آپ کو. میرے ماموں اس وقت یہاں پر موجود ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں تاقرات میں مسجد میں وہاں خطابت کرنے کے لیے جاتا تھا. تقریباً 34 تاقرات میں نے دل میں جو بات رکھا, مسجد کے ذمہ داروں سے میں نے مشورہ کیا کہ یہاں پر ہماری اس مسجد میں مکتب ہم کھولنا چاہتے ہیں. انہوں نے اجازت دے دیا. میں نے کہا کہ بہت سارے ساتھی ہم سے آ کر یہ کہنے لگے کہ ہم قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں, ہم قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں. میں نے اسی بات کو مسجد کے ذمہ داروں کے سامنے رکھا تو انہوں نے اجازت دے دیا. تو 34 تاقرات میں جب میں نے بیان کے بعد اعلان کیا کہ اس مجمع کے اندر کون کون قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں, اس مجمع کے اندر کون کون قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں, کھڑے ہو جائیے. آپ کو یقین نہیں آئے گا, 80 نوجوان اس مجمع کے اندر سے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کہ شرم کی ضرورت نہیں ہے, ہم کس کا کلام سیکھنے جا رہے ہیں؟ اللہ کا کلام سیکھنے جا رہے ہیں. کس کا کلام؟ اللہ کا کلام سیکھنے جا رہے ہیں, اللہ کے کلام کو پڑھنے جا رہے ہیں. کون کون سیکھنا چاہتے ہیں؟ تو اس مجمع میں سے 80 نوجوان ایسے کھڑے ہو گئے جو قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے تھے. میرے دوستو, آج امت کے بہت
سے دور ہے، قرآن مجید کے حافظ بننا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم بھی قرآن مجید بار بار پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کے 3 حقوق ہیں۔ وقت ہو گیا، اگلی جمعہ ان 3 حقوق پر عرض کیا جائے گا، لیکن اس جمعہ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کا رشتہ قرآن مجید سے جوڑنا ہے۔ کس سے جوڑنا ہے؟ ہم اپنے آپ کا رشتہ قرآن مجید سے جوڑنا ہے۔ ہمارا رشتہ مساجد کے ائمہ سے جوڑنا ہے، ہمارا رشتہ مسجد کے اماموں سے جوڑنا ہے، ہمارا اپنے بچوں کا رشتہ مدارس سے جوڑنا ہے۔ ہمارے بچے کی عمر 5 سال ہے، ابھی جا کر مکتب میں داخلہ دلوا، میرے بچے کی عمر 6 سال ہو چکی ہے، اب بچہ بالغ ہونے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دیا کرو، جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو۔ یہ شریعت کی بات ہے۔ میرے دوستو ابھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہم اس طرح غفلت برتتے رہیں گے، آگے چل کر وہ اولاد قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ ضرور تو کہے گی اے اللہ میرا باپ ظالم تھا، دنیا کے اعتبار سے تعلیم کو گرا دیا، قرآن مجید کی دولت سے محروم کر دیا، احادیث رسول کی دولت سے محروم کر دیا، میں چاہنے کے باوجود مجھے قرآن نہیں پڑھا سکا۔ میرے دوستو کل قیامت کے دن بے عزت ہونے سے بہتر ہے کہ ہم دنیا میں بے عزت ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا داخلہ، اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا چھوٹی بچی ہے، 5 سال کی ہے، 6 سال کی ہے، 7 سال کی ہے، آپ اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ 4 بجے بچوں کی چھٹی ہو جاتی ہے، 3:30 بجے بچوں کی چھٹی ہو جاتی ہے، کھانے وغیرہ سے فارغ کرا کر عصر سے لے کر مغرب تک یا عصر سے لے کر عشاء تک مکتب میں ان بچوں کا داخلہ دلوائیے۔ ایک وقت وہ آئے گا آپ چھوٹے سے معصوم بچے کو کچھ بھی پڑھنے نہیں آ رہا ہے، زبان نہیں کھول سک رہا ہے، آپ نے اس کا داخلہ مکتب میں دلوا دیا، ایک وقت وہ آئے گا آپ کا بچہ حافظ قرآن بن کر مدرسے سے نکلے گا تو آپ کے اندر خوشی کی لہریں دوڑتی ہوگی، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ میرے دوستو اگلی جمعہ ضرور تشریف لائیے گا۔ قرآن مجید کے 3 حقوق ہیں، میں نے سوچا کہ اسی جمعہ عرض کر دوں، اگلی جمعہ دوسرا عنوان لے کر حاضر ہوں، لیکن کیا کرے کہ وقت ہو گیا ہے۔ آپ اگلی جمعہ ضرور وقت پر تشریف لائیے گا۔ قرآن مجید کے 3 حقوق کیا ہے تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو موت کے آخری سانس تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حافظ قرآن بنائے۔ اللہ پاک ہمارے خاندانوں کے اندر حفاظ کلام، علماء دین اور دین کے داعیوں کو پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔